بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرض وحجته على العالمين. روحي وأرواح القادمين بتراب مقدمه الفضاء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سورة محمد وآل محمد. آج کی اس مجلس عطا کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، پڑھنے کے لحاظ سے اور جو الفاظ اس موضوع کے اندر رکھے گئے ہیں، اس اعتبار سے ممکن ہے کہ شاید، بلکہ جیسا کہ لوگوں کا ایک فیڈ بیک تھا، اس حوالے سے اندازہ ہوا کہ موضوع بہت مشکل لگا. سب سے پہلے تو میں اس موضوع کی وضاحت کر دوں کہ اس موضوع کے تحت ہمارا کیا خیال تھا. جس چیز کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، موضوع دیا گیا تھا آئیڈیالزم اور اس کے ڈیسیجن میکنگ پر اثرات. اس آئیڈیالزم کی اصطلاح کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا گیا. ہم قطعاً ان مشکل اور فلسفی معنی کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارا مقصد بہت واضح انداز میں نوجوانوں کے درمیان، بلکہ اگر میں اسے عمومی طور پر استعمال کروں تو ہمارے معاشرے کے ہر فرد، بلکہ پوری دنیا کے ہر فرد کا مسئلہ ہے یہ. اور اس مسئلے کو جب میں آئیڈینٹیفائی کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آئیڈیالزم کو ہم اس فلسفی اصطلاح کے معنی میں استعمال کرنا نہیں چاہ رہے، بلکہ آئیڈیالائزیشن جس کو کہا جاتا ہے، ہم اس معنی کے اندر اس آئیڈیالزم کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ اس لفظ کا ایک معنی ہے. اس تمہید کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت ساری ایسی خرابیاں نظر آتی ہیں کہ جن کا کوئی سرا ہمیں نظر نہیں آتا کہ برائیاں پھوٹتی کہاں سے ہیں، ان برائیوں کا سرچشمہ کہاں پر ہے، کہاں پر جا کر ہم غلطی کرتے ہیں اور جس کا خمیازہ میں آگے جا کر بھگتنا پڑتا ہے. اور صرف ہم نہیں، ہماری اولادیں بھی، ہمارے بزرگ بھی، پورا معاشرہ ان تمام برائیوں کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے اور معاشرہ تنزلی کی طرف جاتا چلا جاتا ہے. ایک صرف اس برائی کی طرف اور ایک اس خامی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کیا بات ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں ایک بہت فطری سی اور بہت آسان سی ایسی مثال کے ذریعے سے آغاز کر رہا ہوں کہ ہر ایک انسان سمجھ سکے. وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ کسی گھر میں پرورش پا رہا ہے تو آپ نے اس کی نشو نما، اس کے عادات و اطوار، اس کے کہنے سننے کے انداز، ان تمام چیزوں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسا جیسا وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. بچہ چھوٹا ہے، بولنا نہیں آتا، آہستہ آہستہ لوگوں کو دیکھتا 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 ایک حد آتی ہے کہ جب محسوس کرتا ہے کہ میں بھی بول سکتا ہوں، بولنا شروع کرتا ہے اور ان الفاظ کو بولنا شروع کرتا ہے جسے وہ سن رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے سن رہا ہے وہی کہے گا، جو اپنے بہن بھائیوں سے سن رہا ہے وہی کہے گا، نہیں، جو آواز اس کے کان میں پڑے گی وہ سیکھے گا. اور اسی طریقے سے جیسے وہ الفاظ کو سیکھتا ہے اور بولنا سیکھتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے عادات و اطوار پہ غور کریں،
کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، مختلف قسم کے کام، بعض اوقات ہم بہت بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کی بات بھی ہوتی ہے کہ بچہ خود بخود ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ سیکھ رہا ہے، آج اس نے یہ کام کر کے دکھایا، آج اس نے وہ کام کر کے دکھایا، آج اس نے ایسا کر لیا، ہم خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچے نے آج یہ حد پار کر لی، یہ کام سیکھ لیا، اب اسے یہ کرنا آ گیا۔ مثال کے طور پر بیٹھنا سیکھتا ہے، مثال کے طور پر چلنا سیکھتا ہے، مثال کے طور پہ کسی چیز کو اٹھانا، رکھنا، کسی چیز کے مقام کو پہچانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بچے کے اندر نشو و نما ہو رہی ہے، وہ پرورش پا رہا ہے، اپنی چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی کو یہ بہت فطری عمل ہے، بچے کو کون سکھاتا ہے؟ کہ کوئی بچے کو سکھاتا ہے کہ تم یہ کرو تو یہ سیکھے گا، نہیں بتائے گا نہیں سیکھے گا؟ نہیں، آپ نہ بتائیں تب بھی سیکھے گا۔ آپ بہت ساری ایسی باتیں جو بچے کو سکھانا نہیں چاہتے، بچہ وہ بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کیوں منع کرتے ہیں اسے؟ بعض اوقات ہماری ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو روکتے ہیں، ایسا کام مت کرو، آپ نے تو سکھایا نہیں، پھر کیا کیسے اس نے کام اس نے خود فطرتاً سیکھا ہے، خود انسان کی فطرت میں شامل ہے، جو سنتا ہے اسے سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے اسے سیکھتا ہے، اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی لائف کے اندر اپناتا چلا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ فوراً سے نہ اپنائے۔ اس کی مثال دوں آپ کو، اور اس مثال کے ذریعے سے کچھ حد تک میں اپنی بات کو واضح کر پاؤں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اس مثال کے بہت زاویے ہیں، مختلف انداز سے اسے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک روح کی طرف سے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے بہت مشہور و معروف واقعہ سنا ہوگا، ایک عالم دین کا بیٹا جس نے ایک مرتبہ کسی شخص کی مشکیزے میں تیر چلایا، اس کا مشکیزہ چھید دیا۔ باپ عالم دین ہے، بہت باتقوا ہے، بہت خیال اور بہت کوشش کے ساتھ تربیت کی ہے، اپنے گھرانے کے اندر بھی خیال رکھا، سمجھ میں نہیں آئے بچے نے حرکت کیوں کی، تحقیق کی، معلوم کیا تب کیا ایسی کمی رہ گئی، کیا ایسی بات ہوئی کہ بچے نے آج یہ میں نے کبھی نہیں سکھایا اس کو یہ ایسا غلط کام کرنا ہے، کسی نقصان پہنچانا ہے۔ اس کی ماں نے کبھی ایسی تربیت نہیں دی کہ وہ ایسا کام کرے۔ چنانچہ جب ماں اور باپ کا ڈسکشن ہوا، ایک بات سامنے آئی جو تاریخ نے لکھی کہ وہ کام یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، وہ ماں کہتی ہے کہ یہ شکم میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، حمل کا زمانہ تھا، اس حمل کے زمانے کے اندر میں نے ایک مرتبہ کچھ امانت کے انگور یا انار جو ہمارے پاس موجود تھے، مجھے بہت دل ہوا کہ اس میں سے کچھ ذائقہ چکھوں، لیکن چونکہ امانت کے تھے، میں نے ایک کام کیا کہ ایک سوئی اس دانے کے اندر چبھوئی، اور اس سوئی کے اندر جو رس یا جو ٹیسٹ اس سوئی کے اندر لگ گیا، میں نے اسے چوس لیا تھا۔ تو عالم دین کہتے ہیں ہاں بس یہی تیری خطا تھی۔ یعنی ماں اگر حمل کے زمانے کے اندر جب بچہ شکم کے اندر ہے، ابھی باہر نہیں آیا، اس ماں کے افعال کا، اس ماں کے کردار کا، اس ماں کے کیے ہوئے کام کا اتنا اثر ہے کہ بچے پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ اس کی آگے کی زندگی میں جا کر کہیں نہ کہیں یہ مکافات عمل کے طور پر یہ عمل ظاہر ہونے والا ہے کہ یہ خیانت کرے گا۔ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا۔ بہت سارے دوسرے مقامات ہو سکتے ہیں، بہت سارے دوسرے زاویے ہو سکتے ہیں، مکافات عمل کی اپنی بحث ہو سکتی ہے، آثار وضعی کی اپنی بحث ہو سکتی ہے، ہم تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فطری چیز ہے، انسان سیکھتا ہے اس طریقے سے۔ اب یہ سیکھنے کا مرحلہ جب فطری ہے تو ہر انسان سیکھتا ہے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کیسا بھی ہو، ہر عمر کے مرحلے کے اندر انسان سیکھتا ہے، اور فطرت ہے، فطرت کبھی جدا نہیں ہوتی انسان سے، اور جب انسان سے جدا نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ تا آخر عمر چلتا رہے گا سلسلہ۔ پھر ہوگا کیا؟ بڑے ہونے کے بعد کیا مثال ہے؟ میں مثال کے طور پر ہمارے معاشرے سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جوان، بہت سارے بوڑھے، بہت سارے ایسے بچے کہ جو کبھی کسی کھیل کو پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، کرکٹ بہت زیادہ پسند ہے، کس کو پسند کرتے ہیں؟ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کس کی طرح بالنگ کرتے ہیں؟ اس کی طرح بالنگ کرتے ہیں۔ کس کی طرح بیٹنگ کرتے ہیں؟ اس کی طرح بیٹنگ کرتے ہیں۔ ایک انسان اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنے ذہن میں ایک تصویر رکھتا ہے کہ یہ سب سے بہترین ہے، یہ اچھا ہے، اس کو کاپی کرنا چاہیے۔